الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم بدون ذلك بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کے مبارک سفر سے خیر قافلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے واپسی کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ اس مبارک سفر کو اللہ قبول فرمائے. نیک عمل کے بعد بس اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں عظیم پیغمبر ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سب کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے بھی عرض کیا تھا اور کرتا رہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس میں بار بار ذکر خیر آئے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. بہت سے کافی حضرات اور علماء کی مبارک رائے یہی ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. بار بار درود شریف پڑھنا مستحب ہے. پڑھ لے تو ثواب ہی ثواب ہے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں پڑھا. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے. 10 نیکیاں لکھی جائیں گی, 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی,
10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور 10 رحمتیں نازل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف بھی حسب توفیق پڑھتے رہنا چاہیے رحمۃ اللہ۔ نماز والا درود شریف پڑھ لے، کوئی مختصر درود شریف پڑھ لے، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارے بزرگ عالم دین مدینہ منورہ میں یہاں بھی تشریف لاتے رہتے ہیں، فرمائے لگے کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین میں جو مختصر درود شریف کثرت سے پڑھا جانے والا مقبول ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ حدیث شریف کی مبارک کتابیں ہیں، آپ دیکھ لیں، ان میں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے گا تو یہی درود شریف مقبول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی الحمدللہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لے، درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربان کہتے ہیں درود شریف کی بات ایسی ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اس عبادت میں شریک ہے۔ درود شریف کی بات ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے علی النبی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ آگے تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ یہاں عجیب انداز اختیار کیا گیا ہے، دیکھو عام طور پر قرآن پاک کی آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قرآن پاک ہے، بحر ذخار ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک و اللہ پاک کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بولتے ہیں۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہے، کوئی اور بات شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ رحمت اللہ علیہ وسلم مقبول فرما اللہ کی بارگاہ میں جو بھی خیر کا کلمہ نکل جائے مقبول فرما اپنی بارگاہ میں۔ شیخ صاحب دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں رہے گا، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ حج کرنے کے بعد اپنے اندر کوئی فخر نہ پائے، کوئی بھی نیکی کرے ڈرتے رہے، نیکی کرنے کے بعد بس اس کی قبولیت کی فکر ہے۔ یا اللہ
کہ ٹوٹا ٹوٹا جو بھی نیک عمل کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور وہ قبول فرما لے تو پتلا بھی سمندر ہے الحمدللہ. اور وہ قبول نہ فرمائے تو سمندر بھی خطرہ ہے. وہ بھی خطرے میں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بات میرا کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا مقام کہتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام میں سید الکونین فخر دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے ادب و احترام سے نام لیا جائے. صحابہ کرام کا نام پورے ادب و احترام سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھا ایسے پیار سے نام لیا ہے. ان کی نام لینے میں بھی ان کی عظمت ظاہر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تعبیر کا جو ادب ہے تعبیر کا ادب یہ بھی اپنے بزرگوں کے قدموں میں نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صحابہ کرام کا نام ادب و احترام سے اپنے بزرگوں کا نام الحمدللہ سب کے نام کے ساتھ حضرت حضرت شیخ علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت بابا فریش رحمۃ اللہ علیہ یہ سب بڑی ہستیاں یاد رکھنا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک ولی یاد رکھنا. اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ولی کون ہوتا ہے ولی کون ہوتا ہے میں ولی وہ ہوتا ہے میں ولی وہ ہوتا ہے میں ولی وہ ہوتا ہے جو حضور کی غلامی میں لا کر خدا تک پہنچائے. الحمدللہ جو حضور کی غلامی میں لا کر خدا تک پہنچائے یعنی جو حضور کے قدموں میں لا کر خدا تک پہنچائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی خود اللہ میاں الحمدللہ. دیکھو بھائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی یہاں ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہے. یاد رہا ہماری بات بڑھ جاتی ہے. بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہاں ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہے. پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہماری باتیں 100 بار سنیں نہ تھکا کریں. یہاں معلومات کی نیت کے نیت سنایا کریں. بس اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ بھر رکھا ہے. اللہ اور برکتوں سے نوازے. ہمارے 4 بڑے سلسلے ہیں 4 بڑے سلسلے تصوف کے میں سے ایک سلسلے کے بڑے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے. تصوف کو منع ہے دل کو صاف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے. تصوف کا منع ہے دل کو صاف کرنا ہے. کہتے ہیں تصوف یاد رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے.
اس میں ہے، اس میں ساز وغیرہ ہاں، یہ چیزیں ہیں ہاں بالکل جو خلاف شرع کام ہے ان کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں، آپ میں کام نہیں ہوتی۔ باجے وغیرہ کی چیزیں ہیں ان سے جو نامناسب کام ہے ان سے بچنا چاہیے۔ جو ہے تصوف ہے نا وہ تو بڑا صاف اور سیدھے رستہ ہے الحمدللہ۔ ہاں، پر کئیوں پہلے تصوف اتباع شریعت کا نام ہے الحمدللہ۔ ہاں، تصوف اور طریقت کا یہ ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں ایک روایت نقل کی کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے، عقل کے 100 حصے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے، ان میں سے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس کو عطا فرمایا۔ یہ آپ کے جو فلاسفر ہیں ان بیچاروں کو کیا بتائیں، یہ تو خوب بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں لگا جن کے پیچھے آپ لگے ہوتے ہیں بعض دفعہ یہ باہر اب بہت سے فلاسفر اپنے آپ کو بڑا حکومت کہتے تھے لیکن ایمان نہیں لائے اور بس اپنی ان کی آخرت خسارے میں چلی گئی۔ آپ تمہاری کیا یہ ہوشیاری کیا کرے گی؟ آپ ہماری سب سے بڑی ہوشیاری یہ ہے کہ اپنی ہوشیاری کو سمجھداری کو حضور کے قدموں میں ڈال دیں الحمدللہ، یہ ہے سب سے بڑی سمجھداری۔ ورنہ بہت خطرہ ہے فریا کا۔ اللہ تعالیٰ وہ غریب سے غریب مسلمان چاہے وہ ڈیڑھی لگانے والا ہو، جھگڑی لگانے والا مسلمان جس کے سینے میں ایمان کا نور موجود ہے، اور یہ کیا دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر جن کے سینے میں ایمان نہیں ہے، یہ ریڑھی لگانے والے مسلمان ان سے بہتر ہے۔ اللہ خاتمہ ایمان فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمانا۔ یہ بڑی بڑی کتاب ہے، میں نے آپ کے یہ سامنے رکھی ہو الحمدللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا فیض ہے، سینہ اطہر کا نمبر۔ ہاں، یہ سب کتابیں، یہ سب سے اوپر جلالین شریف ہے اور اندر کتب خانہ اور اتنی کتابیں۔ مصر کے کتب خانے میں قرآن پاک کی تصویر رکھی ہوئی ہے جو 1000 جلد میں ہے، 1000 جلد میں ہے، 1000 جلد میں ہے۔ کہاں کی جگہ قرآن پاک بحر ذخار ہے، بحر ذخار۔ میں نے ایک مرتبہ رمضان میں بہت پہلے آج سے درس شروع کیا یہاں جو شروع میں ہے، آج سے کوئی تقریباً ہوگی میرے خیال کوئی تقریباً کوئی 35 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے درس شروع کیا، سورہ فاتحہ کا درس شروع کیا۔ بالکل رمضان گزر گیا، بمشکل 2-3 آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہاں کو اوپر سے تو سارا رمضان اسی وقت کا بحر ذخار ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں رحم رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، جملہ کا مقصد کوئی بھائی کوئی آپ کو کوئی نئی معلومات نہیں، بس بھائی کہ ہمارے پاس پرانا ہی سودا ہے اور یہی سودا آپ کو کام آئے گا الحمدللہ۔ آخرت کی باتیں یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ اوپر سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ حج کرنے کے بعد ہمارے بس یہ ہے
کہتے ہیں حج مبرور کی ایک نشانی یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد زندگی میں فرق آ جائے، اعمال میں فرق آ جائے۔ کوشش کیا کریں اپنے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ زبان سے غیبت سے بچے، چغل خوری سے بچے، آگے ایذا سے بچے، کسی کو تکلیف دینے سے بچے۔ میں سیالکوٹ میں یہاں پر حضرت مجدد علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ ایک لفظ ذکر خیر کو کھینچتا ہے۔ حضرت مجدد علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ، مجدد علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہستی گزری۔ یہ سیالکوٹ میں ہے، مسیح ہے، اس مسیح کا نام ہے مسیح۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بعد ایک مسجد ہے، میں نے بتلایا تھا، ہاں جزاک اللہ، مسیح ملا کمال الدین رحمہ اللہ تعالیٰ، مسیح ملا کمال الدین رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ حضرت مجدد علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، ان کی خبر بھی وہیں پڑی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرماتا ہے۔ وہاں حضرت مجدد علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کتبہ لگا ہوا کاغذ کا، گتے کا، اس پر کاغذ کے اوپر کاغذ چپکا رکھا، اور اس میں حضرت مجدد علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کئی مرفوع لکھے ہوئے، ان میں سے ایک مرفوع یہ بھی تھا کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ دل آزاری ہے جا کر، دل آزاری، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ دل آزاری ہے جا کر، دل آزاری سے بچت رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غیبت سے بچے، چغل خوری سے بچے یار، بجائے دوسروں پر تبصرہ کرنے کے ہمارا اپنا نفس یہ زیادہ قریب ہے، پہلے اس کے اوپر تبصرہ کریں، ہاں اس کے اوپر دھیان دینا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس لیے حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، حتی لا یؤمن احدکم حتی یحب، کہ تم میں سے کوئی ایک کامل مومن نہیں ہو سکتا، پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے ستر پوشی کو پسند کرتا ہے، ستر پوشی، کہ اللہ تعالیٰ میرے عیوب پر پردے ڈالے رکھے الحمدللہ، تو دوسروں کے لیے بھی ستر پوشی کو پسند کرے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی میاں بیوی ہیں، میاں بیوی قرآن پاک میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے، اور لباس یہ پردے کے لیے ہوتا ہے، آگے چھپانے کے لیے ہوتا ہے، تو فرمایا یہ لباس کے لفظ میں میاں بیوی کو توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے جو بھی بات ہو بس اپنے اندر رکھیں، ہاں وہ بات اپنے تک ہی رکھیں، اس کو پردے میں رکھیں، باہر اس کو نہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، درگزر کا معاملات آتے رہتے ہیں، کتنے گھروں کے معاملات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ عرض کرتا رہتا ہوں، جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں۔ کتنے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ کتنے معاملات ایسے آتے ہیں بالکل بس یہ عدم برداشت، یہ جذبات میں آ کر فیصلہ کرنا اور اس کے بعد میں پھر روتے ہیں۔
اور مولانا جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہر مفتی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں بعض مسئلہ پوچھتے کہتے ہیں ہم نے غصے میں طلاق دیے، غصے میں طلاق دیے، میں نے اپنے گھر والی کو غصے میں طلاق دیے، اور میں کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے، کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا رہا، یہ جیلیں یہ غصے سے بھری پڑی ہیں نا، آخر شریعت نے لگام رکھی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی دی ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، پانی کا ایک گھونٹ نہیں دے سکتے، ایک قطرہ نہیں دے سکتے آپ کو، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا، اس پیاری ذات نے سر سے لے کر پیر تک ہمارا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈبو رکھا ہے۔ انہوں نے زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی انہوں نے عطا کی ہیں، خالی زندگی نہیں دی آدمی، زندگی گزارنے کے طور طریقے انہوں نے عطا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ یہ آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی۔ آنکھیں اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھوں کو ٹھیک کرنے اللہ کی نعمت ہے، اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کتنی آدمی، کتنے گہرے اور باریک طریقے اور ہمارے ڈاکٹر صاحبان بعض صرف اسی ایک بیماری کے اسپیشلسٹ کیا کرنا لگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو، ہم بہرحال آخر میں فیر کر دوں، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ کرنا، ہاں بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہمیں آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت۔ ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے، کاروبار میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، یہ ہے غلط یاد ہماری زندگی کی یاد۔ ہم ملازمت کرنے کے لیے نہیں، ملازمت کے بغیر بلا پاس ان کے لیے کیا ہے، ہم ملازمت کرنے کے لیے نہیں، ملازمت میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ اس دھیان، اس جذبے تک پہنچنا ہمیں اور اپنے کاروبار میں، ملازمت میں، کھیتی باڑی میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا جذبہ نصیب پھر میرے کروں، پھر آپ کا یہ سب آنا جانا، کھیتی باڑی کرنا، ملازمت کرنا، دفتر میں جانا، یہ ایک قدم جنت کا قدم ہے، الحمدللہ کی رحمت ہے۔ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دیندار ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رکھے، اپنے روزی کے بہانوں میں، روزی کے وسیلوں میں، الحمدللہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ یہ پورا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے، پورا نظام خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ یہ بازار کی دکانیں نہ ہوں تو آپ کو ضرورت کی اشیاء کیسے ملیں گی؟ آپ کو کپڑے کی ضرورت ہو تو کیسے ملے گا کپڑا؟ کھانے پینے کی اشیاء ہیں کیسے ملیں گی آپ کو؟ یہ سارا نظام خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ شریعت مطہرہ ہمارے کاروبار کو نہیں چھٹواتی، بلکہ کاروبار میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ کھیتی باڑی کو نہیں چھٹواتی، کھیتی باڑی میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ ملازمت کو نہیں چھٹواتی، ملازمت میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا